بلوچستان میں دہشت گردوں کا جعفر ایکسپریس پر حملہ، بولان پاس کے قریب ٹرین روک کر مسافروں کو یرغمال بنایا۔ سیکیورٹی فورسز نے 104 یرغمالیوں کو رہا کرا لیا۔ 31 خواتین اور 15 بچے شامل ہیں۔ بازیاب مسافر مچھ ریلوے اسٹیشن پہنچ گئے۔ درجنوں مسافروں کو پہلے پنیر پھر مچھ پہنچایا گیا۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں 13 دہشت گرد مارے گئے، متعدد زخمی۔ آپریشن کے باعث دہشت گرد چھوٹی ٹولیوں میں تقسیم، فائرنگ کا تبادلہ جاری۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے بزدل دہشت گرد افغانستان میں اپنے ماسٹر مائنڈ سے رابطے میں ہیں۔ دہشت گردوں کے گرد گھیرا تنگ کر دیا گیا۔ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک آپریشن جاری رہے گا۔ جعفر ایکسپریس کوئٹہ سے پشاور جا رہی تھی۔ بلوچستان کی صورتحال ہے، وہاں پہ ان دہشت گردوں سے وہاں پہ فوج نبردہ آزما ہے، فوج ان کو جہنم واصل بھی کر رہی ہے۔ آپریشن مکمل ہونے کے بعد تفصیلات سے آگاہ کیا جائے گا۔ قبل از وقت کوئی بات نہیں کہنا چاہتا جس سے آپریشن متاثر ہو۔ سیاسی اور عسکری قیادت معاملے سے لمحہ بلمحہ باخبر ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ کو موقع پر بھیج بھی دیا تو وہاں کیا کرتے؟ وزیراعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں بلوچستان میں پاکستان کے دشمنوں سے پاک فوج نبرد آزما ہے۔ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں سے کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ جو آئین اور قانون کو مانتے ہیں ان سے بات ہونی چاہیے۔ اختر مینگل ہمارے بھائی ہیں، آئین کو تسلیم کرتے ہیں، ان سے بات ہونی چاہیے۔ صدر اور وزیر اعظم کی جعفر ایکسپریس پر دہشت گرد حملے کی مذمت، کہا نہتے شہریوں اور مسافروں پر حملے غیر انسانی اور مذموم حرکت ہے۔ کوئی مذہب اور معاشرہ ایسی گھناؤنی کارروائیوں کی اجازت نہیں دیتا۔ صدر زرداری کی ٹرین کے مسافروں کو ریسکیو کرنے پر فورسز کی بہادری کی تعریف۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا بزدلانہ حملہ کرنے والے حیوان صرف دہشت گرد کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ دشوار راستوں کے باوجود آپریشن میں افسران اور اہلکاروں کے حوصلے بلند ہیں۔ دہشت گردی کی اس جنگ میں پوری قوم اپنی سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ جعفر ایکسپریس پر حملہ قومی سلامتی پر حملہ ہے، بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ریاست پر حملہ ناقابل برداشت ہے، قاتلوں کو چن چن کر ماریں گے۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کا اعلان، کہا خون بہانے والوں کو زمین پر جگہ نہیں ملے گی۔ دہشت گردوں کا مکمل صفایا کیا جائے گا۔ عوام خوف زدہ نہ ہوں، دشمنوں کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ سیکیورٹی ادارے دہشت گردوں کے تعاقب میں ہیں، بچ کر کوئی نہیں جائے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی ٹرین پر حملے کی مذمت، کہا دہشت گردوں کا معصوم شہریوں کو نشانہ بنانا ایک بزدل عمل ہے۔ ٹرین میں موجود مسافروں کے تحفظ کے لیے دعا گو ہوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا نہتے مسافروں پر حملہ کرنے والے انسانیت سے عاری ہیں۔ دہشت گردی نے بہت تیزی سے سر اٹھایا ہے۔ کے پی اور بلوچستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا ہر روز سیکیورٹی فورسز کے افسر اور جوان قوم کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ جب تک مکمل امن قائم نہیں ہوگا تب تک ترقی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ The TTP, the Tehreek-e-Taliban Pakistan, with 6,000 fighters, is the largest designated terrorist organization operating from Afghanistan. کلدم وی ایل اے مجید بریگیڈ جیسی 20 سے زائد دہشت گرد تنظیمیں افغانستان میں موجود ہیں۔ کلدم ٹی ٹی پی دہشت گردوں کی چھتری بن رہی ہے۔ کابل حکام حملوں کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کا سلامتی کونسل سے خطاب، کہا افغان عبوری حکومت خطے کو لاحق خطرات سے نمٹنے میں ناکام رہی ہے۔ کلدم ٹی ٹی پی سرحدی محفوظ پناہ گاہوں سے پاکستان پر حملے کرتی ہے۔ پاکستان دہشت گرد خطرات کو ختم کرنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا۔ حکومت نے برطانیہ سے ملنے والے 190 ملین پاؤنڈ سے دانش یونیورسٹی بنانے کا اعلان کر دیا۔ یونیورسٹی میں سائنس، آئی ٹی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس پڑھائی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کابینہ اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا
190 मिलियन पाउंड की मुंतकली बददियानती और खयानत थी। रकम में ऐसे अकाउंट में भेजी गई जिसका खजाने से कोई ताल्लुक नहीं। रकम हुकूमत को मुंतकिल करने पर चीफ जस्टिस का शुक्रिया अदा करते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, हुकूमत ये पैसा आवाम की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल कर सकती है। जो भी जमहूरियत के लिए, इंसानी हुकूक के लिए, शराफत के लिए हमारा साथ देगा, कोई हम पे एहसान नहीं करेगा। ये पाकिस्तान की कौम का इस वक्त तकाजा है कि उनके लिए आवाज बुलंद की। हमारा साथ देकर कोई एहसान नहीं करेगा, साथ देने वालों का खैर मकदम करेंगे। वानी पीटीआई को JUI से मुलाकातों को बता दिया। सलमान अकरम राजा का कहना है, वानी ने ऑपोजिशन इत्तेहाद से मुतालिक कोशिशों को सराहा। KP हुकूमत में कोई करप्शन नहीं, बहुत सी बातें सियासी रकाबत की वजह से होती हैं। अली अमीन गंडापुर को बानी की तायद हासिल है। अलीमा खानम और वकला के माबैन तकरार के वक्त मौजूद नहीं था। सिंध में पानी का मसला भी आइन और कानून से जुड़ा है, अदालतें इस मामले को देखें। हलीमा खानम बुशरा बीबी के फोकल पर्सन से उलझ पड़ी। अडयाला जेल के गेट पर नईम पंजौता को खरी खरी सुनाई। कहा, बानी पीटीआई से सिर्फ वही मुलाकात करेगा जिसको कोई जिम्मेदारी सौंपी गई हो। पिटीशन का इख्तियार सिर्फ सलमान अकरम और सलमान सफ्तर के पास है। आप बुशरा बीबी के फोकल पर्सन हैं, आप किस किस से मिलते हैं? नईम पंजौता ने जवाब दिया, मैं किसी से नहीं मिला, जिससे मिला हूँ आप बताएं। हलीमा खानम ने कहा, मेरे साथ बदतमीजी ना करें। मीडिया ने लड़ाई के बारे में सवाल किया तो हंसकर कहा, हमारा रोजा था। एक तरफा फैसला नया कनाल इंडस रिवर के से निकालने का जो इशू है, उस पे सदर ज़रदारी से बड़ा मुस्बत अंदाज से वार्न किया। हुकूमत वक्त के उस फैसले पे नजरअंसानी किया जाए, मनसूबा को अबैंडन किया जाए कंसेंसस के साथ। दरिया सिंध से नहरों के फैसले पर खदशात है। सदर मुमलिकत ने खिताब में मस्बत अंदाज में हुकूमत को खबरदार किया। नहरों के हवाले से मुतफिका फैसला लेना चाहिए। बिलावल भुट्टो कहते हैं, वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी के मसाइल हल करने का यकीन दिलाया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सूबे में बढ़ती हुई दहशतगर्दी की परवाह नहीं, विफाक की जिम्मेदारी है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के मामले में FPCCI आतिफ इकराम की सरबराही में वफ़द की मुलाकात। वफ़द ने कारोबारी तबके के मसाइल से आगाह किया। बिलावल की वफ़द को ताजुन के मसाइल के हल में मस्बत किरदार अदा करने की यकीन दहानी। उनका कंसर्न है वो हम उसको समझते हैं। हम भी पॉलिटिकल लोग हैं, हम उसे बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने भी उनको यकीन दिलाया है कि हम आपस में बैठेंगे, बैठ के इसका ऐसा हल निकालेंगे। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात को समझते हैं, हम भी सियासी लोग हैं। वज़ीर आज़म ने यकीन दिलाया कि अफ़ाम तफ़हीम से हल निकाला जाएगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना कहते हैं, पानी के मसले पर सियासी सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। सिंध में वो लोग मुखालफत करते हैं जिनकी अवामी नुमाइंदगी नहीं। ग्रीन पाकिस्तान मंसूबा बहुत बड़ा है, लेकिन विफाक की इकाई से ज्यादा नहीं। सबसे पहले अफवाह तफहीम पैदा की जाएगी। मंसूबे के खिलाफ एक सूबे में मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ऐसा हल निकालेंगे जिससे फेडरेशन भी मुतासर ना हो। इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी और नून लीग की सीनियर क़यादत की मुलाकात। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी के घर नून लीग और PP रहनुमा इकट्ठे हुए। नून लीग से राना सनाउल्लाह, अमीर मुकाम, सरदार यूसुफ, साद रफ़ी, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी इजलास में शरीक हुए। रहनुमाओं ने सूबे में बदअमनी, मुआशी बहरान, सियासी अदम इस्तेहकाम पर इजहार तशवीश किया। हम ख्याल जमातों से राब्तों और मुशावरती अमल में शामिल करने पर इत्तेफाक किया गया। मेयो अस्पताल में इंजेक्शन से अमवात मलबा नर्सों पर डाल दिया गया। 3 नर्सें मुअत्तल करके इंक्वायरी शुरू कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक नर्सों ने इंजेक्शन का महलूल बनाने में गफलत की। हुकूमती एक्शन के बाद नर्सों का रिएक्शन, अस्पताल में एहतजाज, काम बंद करके वार्ड से बाहर आ गई। कहा, इंजेक्शन का महलूल बनाना हमारा नहीं, फार्मासिस्ट का काम है। इंजेक्शन वाली कंपनी वजीर सेहत के साथी की है। वजीर के साथी को बचाने के लिए नर्सों को जिम्मेदार ठहरा दिया। नर्सों का एहतजाज सुबह तक मुलतवी। अस्पताल इंतजामिया की इंसाफ की यकीन दहानी पर एहतजाज मुलतवी किया गया।
امریکہ کے لیے سفری پابندی کا حکم نامہ آج جاری ہونے کا امکان. صدر ٹرمپ کے دستخط سے سفری پابندی کا حکم نامہ جاری ہوگا. فہرست میں پاکستان، افغانستان، عراق، ایران اور لبنان کا نام شامل ہو سکتا ہے. مسافروں کی جانچ پڑتال کا نظام ٹھیک نہ رکھنے والے ملک زد میں آئیں گے. فہرست میں شامل ملکوں کے شہری امریکہ نہیں جا سکیں گے. حکومت کی ڈیڈ لائن میں 20 دن رہ گئے. غیر قانونی، غیر ملکی اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو 31 مارچ تک پاکستان چھوڑنے کا کہا گیا ہے. حکومت کی جانب سے یقین دہانی کرائی گئی کہ انخلاء کے دوران کسی سے بدسلوکی نہیں کی جائے گی. سہولت کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں. پاکستان میں رہائش کے خواہش مند غیر ملکیوں کو قانونی تقاضے پورے کرنا ہوں گے. جو چینی ہے وہ افغانستان سمگل نہیں ہوئی، وہ ایکسپورٹ ہوئی. جو پروڈکشن ہے وہ 5.7 ملین ٹنز ہے. جو شوگر ریکوائرمنٹ ہے آف دا کنٹری فار دا کرنٹ سیزن از ان اے گڈ پلیس. چینی پہلے افغانستان اسمگل ہوتی تھی، اب برآمد کی جا رہی ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پریس کانفرنس. کہا ملک میں چینی وافر مقدار میں موجود ہے. پہلی بار شوگر ملوں سے چینی اصل ڈسٹریبیوٹرز کے پاس جا رہی ہے. اب تک 6 شوگر ملوں پر 12.5 کروڑ روپے کا جرمانہ کیا گیا. FBR مانیٹرنگ سسٹم سے چینی کی اسمگلنگ روکنے میں مدد ملی. ڈپٹی وزیراعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی برائے نشکاری کا اجلاس. اسحاق ڈار کی روزویلٹ ہوٹل کی نشکاری تیز کرنے کی ہدایت. پاکستان نے IMF کو بجلی 2 روپے فی یونٹ سستی کرنے پر راضی کر لیا. ذرائع کا کہنا ہے IMF نے بنیادی ٹیرف کم کرنے کی اصولی منظوری دے دی. حتمی فیصلہ آئندہ ماہ ہوگا. ذرائع کے مطابق IMF نے ڈسکوز کی ناقص کارکردگی کو توانائی کے شعبے میں اصلاحات میں سب سے بڑی رکاوٹ قرار دیا. حکومت نے 3 ڈسکوز کی نجکاری کا پلان پیش کیا. پہلے مرحلے میں آئسکو، فیسکو اور گیپکو کی نجکاری کی جائے گی. منفی پروپیگنڈے میں ملوث PTI کے 25 افراد کی JIT میں پیشی. سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ، رؤف حسن، کنول جوزف، اسد قیصر، شاہ فرمان سے پوچھ گچھ. JIT نے پہلے بھی 5 گھنٹے تفتیش کی تھی. ایک سال بعد بھی سینٹ میں پختونخوا کی نمائندگی مکمل نہیں ہوئی. PTI سینیٹر حامد خان کا مخصوص نشستیں PTI کو الاٹ کرنے کا مطالبہ. وزیر قانون اعظم نذیر طارر بولے خیبر پختونخوا کے سینیٹرز نہ ہونے کا جواب خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر اور وزیر اعلیٰ دیں. عدم اعتماد رکوانے کے لیے قومی اسمبلی تحلیل کی گئی. اسمبلی کی تحلیل پر آرٹیکل 6 کا کیس بنتا تھا. سینیٹر شبلی فراز نے وزیر قانون کی وضاحت مسترد کر دی. کہا اسمبلی تحلیل کی بات کرتے ہیں تو سندھ ہاؤس کا بھی ذکر کریں. اداکارہ نادیہ حسین کے شوہر عاطف خان کے فراڈ کی تحقیقات. ذرائع FIA کا کہنا ہے ملزم 7 سال سے کمپنی کے پیسوں سے ٹریڈنگ کر رہا تھا. اس دوران بینکنگ گروپ کو 1 ارب 20 کروڑ کا نقصان ہوا. عاطف خان کے فراڈ کا سلسلہ 2016 سے دسمبر 2023 تک چلتا رہا. یہ بات ناقابل یقین ہے کہ بورڈ اس فراڈ سے بے خبر تھا.